اس لیے یہاں میں کہتا ہوں جس دن تمہارے دل میں آ گیا نا ایک بات، جس چیز سے آقا جی راضی ہوں گے وہ کام میں کروں گا، نیت پکی ہو گئی، اور جس سے ناراض ہے وہ کام میں نہیں کروں گا، ان چیزوں سے میں ہٹوں گا، دیکھنا کتنی برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل میں آقا کی اتنی عظمت ہو، محبت ہو کہ ان کے بالمقابل کسی کو ترجیح نہ دیں۔ سنتے نہیں؟ ہاں یہ باتیں میں نے مجہول کی، اس میں تفسیر بہت ہو سکتی ہے، لیکن اختلاف کی زیادہ باتیں کرنی اچھی نہیں ہے۔ جو اصل بات مرکز کی کر دے، جو رسول اللہ سے بات ثابت ہے اور اس پہ ہم نے چلنا، جو ثابت نہیں ہے اس میں نہیں گھسنا، غلط ہے صحیح ہے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اتنی مشقت خدا نے ہم کو نہیں ڈالی ہے، اور آقا جی کہتے ہیں میں آسان دین لے کے آیا ہوں، صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ تو یہ بات تمہارے دل میں بیٹھ جائے، تمہارا مذہب اطیع اللہ و اطیع الرسول، قرآن میں سارا آیا، کہیں قرآن میں دیوبندی بنو، بریلوی بنو، کہیں آیا ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ دیوبندی بریلوی ظاہر چیزیں ہیں۔ اب جس شہر کا عالم دیوبند میں پڑھتا دیوبندی ہوگا نا، شہریت کی وجہ سے۔ اب قرآن دیوبندی کا علیحدہ، بریلوی کا علیحدہ، ایک ہی قرآن ہے، لیکن جہاں بعض آیتوں کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، ہاں جی اس کا تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے نا۔ اس لیے خدا کا حکم بھی ہے چھوڑ دو قرآن میں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، حدیث میں بھی ہے بحث مت کرو، بحث میں تمہارا نقصان ہوگا، ہلاکت میں جاؤ گے، پھر نہیں کرنی چاہیے نا۔ تو آپ آسان طریقے سے چلے، ایک عقیدہ رکھے قرآن میں جو کچھ ہے حدیث ہمارا ایمان ہے، جو سمجھ میں نہیں آتا واللہ عالم، جو سمجھ میں آتا ٹھیک ہے، پھولنا پھالنا زیادہ نہیں ہے، اس میں تم کو بہت نقصان ہوگا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، کوئی اور کسی لیڈر فیڈر کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ آقا جی کہتے ہیں زمین آسمان والے جمع ہو جائیں، تم کو نفع نقصان پہنچائے، حدیث شریف میں ہے، نہیں کر سکتے الا ما قد کتب اللہ لک، جو خدا نے تمہارے مقدر میں کر دیا ہے۔ جنہوں رب رکھے انہوں کون چکے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو ایسے ڈھل مل نہ کریں، اقوام متحدہ کے سامنے روئیں، ریلیاں نکالیں، قرآن شریف لے کے جا کے اسلام آباد میں جائیں، نہیں، قرآن شریف لے کے مسجد میں جائیں، گناہوں سے معافی مانگیں۔ اللہ کی کوئی ناراضگی ہے، جو یہ حالات بدلتے ہیں یہ اعمال کے حساب سے بدلتے ہیں، خوشی یا غمی، بدحالی خوشحالی اعمال کے حساب سے ہوتی ہے۔ سارا قرآن یہی کہتا ہے کہ پہلی قومیں ایسے تھیں، ان پہ خدا کی رحمت تھی، خدا کا کرم تھا، یاتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے ان کو کشادگی رزق تھی، فکفرت بانعم اللہ، خدا کی نافرمانی کی تو خدا نے فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، خدا نے ان سے روزی چھینی، خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا، ان کے حالات خراب۔ تو یہ اعمال سے ہوتے ہیں۔ اور یہ تم کو کہتے نہیں جی سیاست سے ہوں گے اور پتہ نہیں کس سے ہوں گے، ایسا لیڈر آئے گا، فلانا حکومت آئے، حکومت آئے نہ آئے اس میں آپ پڑھے ہی نہ، یہ ظاہری چیزیں ہیں۔ آپ خدا رسول سے اپنا معاملہ ٹھیک کریں، تمہاری گاڑی چل جائے گی، اللہ کی قسم چل جائے گی۔ ہاں تم کو کیا پڑی ہے سول حکومت آئے، تم کو کیا مصیبت پڑی ہے فوجی حکومت آئے، جب تم ان کی طرف سے آ گئے ہو، تم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، تم اپنے عہد کو خدا رسول سے پورا کرو۔ روٹی کپڑا مکان خدا نہیں دیتا ہے، یہ دیتے ہیں۔ قرآن میں زکوٰۃ کا آیا ہے، باقی صدقہ خیرات کا آیا ہے، دوسری چیزوں کا نہیں آیا ہے۔ تو یہ جو کرتے ہیں یہ ہماری لیے سزائیں آئی ہیں، ہم صحیح نہیں چلے نا، غلط چلے، اس لیے وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو، تم کو جو مصیبت آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور اعمال کی وجہ سے جتنی سزا دینی چاہیے اتنی ہم نہیں دیتے ہیں، ویعفو عن کثیر، اکثر درگزر میں رکھتے، کیونکہ سزا جزا قیامت میں پوری فیصلہ ہوگا، یہاں تھوڑی بہت آ جاتی ہے۔ تو خدا کرم ہم تھوڑے ٹھیک ہو جائیں، تھوڑی بہت بھی ختم ہو جائے۔ دیکھو ہمارے کو دیکھ لو، میں کسی ریلی میں جاتا ہوں، مظاہرے کرتا ہوں، یہ تسبیحیں پڑھتا ہوں، سکھاتا ہوں، جو چلتے ہیں ان کے رزق میں وسیع، ان کے گھروں میں خیر، کہ تمہارے دل میں آ گیا خدا رسول کو راضی کرنا، خدا تم کو خوش کر دے گا۔ تو جو ان کے پیچھے چلے گا نا لیڈروں کے، نہ خدا ہی ملا نہ وہی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، جو ان کے پیچھے چلے گا نا اس کا نام مولویوں سے پوچھ لو، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ان کو بڑی باتیں آتی ہیں، بیٹھے ہوئے نا، گھر کا نہ گھاٹ کا کون ہے تو جن کو آتی ہیں، تو نہ گھر کا نہ، تو آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ کو خدا کافی ہیں،
آپ کو وسیلے کے طور سے حضرت محمد مصطفیٰ کافی ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ تم کو چکر چلا چلا کے تم کو آدھا پاگل کر دیں گے. تم 5 وقت کی نماز پورا کرو، صبح کو نہ سو، درود شریف کثرت سے پڑھو. میں تو یہی کرتا ہوں. دیکھو میرے پاس کتنی فراوانی ہے رزق کی ہر چیز. ایک صحابی کو 3 دفعہ آپ نے درود کا کہا، پھر کہا تیرے لیے اچھا ہے، پھر اس نے قبول کیا اور آقا سے وعدہ کیا. کہا اگر ایسا کرے گا تو آقا جی نے کہا تکفی ہمک ویغفر ذنبک. اس کا مفہوم ہے جو بھی تیرے غم میں پریشانیاں خدا سب دور کرے گا، آسودہ حال ہو جائے گا. درود شریف پڑھنے سے، نام لینے سے ہی. بتاؤ یغفر ذنبک، اگر گناہ ہے خدا معافی میں رکھے گا، سزا نہیں دے گا. بتاؤ کیا چاہیے؟ استغفار. من لزم الاستغفار، جس نے استغفر اللہ نہ چھوڑی. کون کہتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ. جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اور خدا مجھے معاف کر گئی، الفاظ آگے پیچھے ہو گیا، اللہ معاف کر دے گا. تو اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، ہر غم سے اس کو نکالے گا، اس کو رزق ایسا دے گا حساب کتاب سے باہر آئے اس کو. من حیث لا یحتسب. قرآن میں بھی ایسا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، خدا سے معافی مانگو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ بَنِينَ. تم خدا سے معافی مانگو. اس کا کیا مطلب ہے؟ معافی مانگو. اگر تم معافی مانگیے پھر نماز پڑھنی چاہیے چھوڑنی چاہیے. معافی مانگیے پھر فلمیں دیکھنی چاہیے چھوڑنی چاہیے. معافی مانگی ہے تو پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ماں باپ کو پھر تنگ کرنا چاہیے. استغفار کے ساتھ پرہیزیں بھی ہیں. بس استغفر اللہ پڑھا، پرہیزیں نہیں کی. پھر آقا جی نے کیا کہا؟ من لزم الاستغفار. یہ بھی کہا کہ جس نے المستغفر بربہ، ایک آدمی خدا سے معافی مانگتا ہے، وہو مقیم علیہ، معافی مانگتا ہے لیکن غلط کام نہیں چھوڑتا. جب تم نے معافی مانگی استغفار سے، غلط کام چھوڑ دینے چاہیے نا. پھر یہ استغفار کا صحیح مطلب ہوگا نہیں ہوگا. اب تو استغفر اللہ پڑھتا ہے، غلط کام بھی نہیں چھوڑتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، ماں باپ کو بھی تنگ کرتا ہے، حرام حلال جو آتا کھاتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے اور بھی ایسے کام کرتا ہے. تو کہ استغفر اللہ پڑھی پھر جھوٹ بولا خدا سے. اسی کا آقا جی نے کہا وہ استغفار کرتا ہے وہ مقیم علیہ، اور اپنے غلط کام نہیں چھوڑتا ہے. کل مستہزی بربہ، وہ خدا کا مذاق کرتا ہے. دیکھا اس استغفار میں اگر سچے طریقے سے پڑھیں، استغفر اللہ پڑھی، توبہ کر لی، نماز کی طرف آ گیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف، بس استغفر اللہ معافی مانگے، غلط کام نہیں کرنے، تو اس کے لیے اتنی بڑی نعمتیں، مشقت نہیں زیادہ. کہ آقا جی نے بھی کہا صحیح حدیثوں میں ہر تنگی، ہر مصیبت، رزق کیسا آئے گا پتہ نہیں گا. اور قرآن میں بھی وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم معافی مانگ لو خدا سے کہ غلط کام نہیں کرو گے، اللہ معاف کر دے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان تم پہ رحمت والا بنائے گا کہ وہ بارشیں تمہارے لیے رزق کر دیں گے، فلڈ نہیں ہوں گے، عذاب والی بارش نہیں ہوگی، مکان گریں. يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم کو مالدار بنائے گا. پہلے مال کا وَبَنِينَ، اولادیں دے گا کہ تمہارا راشن پہلے آ جائے گا، تمہارے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی، اور بنین اولادیں بھی دے گا. بتاؤ یہ کہتے ہیں شادیاں نہ کرو، اولادوں کو نہ پیدا کرو، اقوام متحدہ کہتا ہے یہ بڑھ رہے ہیں، رزق کہاں سے؟ تمہارے باپ کے گھر سے آئے گا، خدا کے پاس سے آئے گا. اس کی تنگی اعمال کی مصیبت ہے، اس کی وسعت خدا تعالیٰ سے اچھا معاملہ کرنا اور غلط اعمال چھوڑنا. قرآن حدیث کو زیادہ مانے، میرا تو اسی پر ایمان، جو آتا میں یہ بتاتا ہوں. یہ استغفار ہے، یہ تسبیح ہے، اس فجر کے بعد نہیں سونا ہے. آقا جی نے اپنی بیٹی کو اٹھایا کہ اس وقت مت سو، رزق تقسیم ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ سبب والے کو اتنی رزق کی تیزی نہیں ہوتی جتنی صبح جاگنے والے کی ہوتی. یہ بھی مفہوم میں آیا. باوضو رہیں ہر وقت، اس سے رزق تیز ہوتا ہے بہت. اور 313 بسم اللہ الرحمن روز پڑھ لیا کریں، اول آخر، اس سے بھی رزق تیز ہوگا. باوضو رہیں، بہت مصیبتوں، عذابوں، اکسی ڈنٹوں سے ہر وقت باوضو رہیں، اور رزق میں کشادگی ہوگی. اور ان چیزوں کو جو حدیث میں ہے بانے، جو حدیث میں نہیں ہے نظر آتی ہیں، ہاں اس کو ایسے سمجھی. شیخ نے کہا تھا کوئی بری بات تو ہے نہیں، پڑھ لو بس.